السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں ارسلان کھوکھر اور میں ہوں ماہنور معراج۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، آغاز کریں گے اس دعا کے ساتھ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی۔ اے ہمارے رب، اس ماہ مبارک ربیع الاول اور اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم پر رحم فرما، ہمیں اتفاق و اتحاد عطا فرما اور ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھ۔ آمین ثم آمین۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان کا افغانستان سے تعلق صدیوں سے ہے۔ افغانستان کو ہر دور میں خطے میں اہمیت حاصل رہی۔ افغانستان میں 40 سال سے انتشار ہے۔ افغانستان کے انتشار کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوا، ہمیں ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ خدشہ ہے بھارت پاکستان میں انتشار کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کرے گا۔ افغانستان کے لوگوں کو اپنے فیصلے خود کرنے ہوں گے۔ پاکستان افغانستان میں جو بھی حکومت ہوگی اس سے تعلقات رکھے گا۔ ہے خدشہ پاکستان میں کہ ہندوستان استعمال کرے گا افغانستان کو ہمارے اوپر انتشار پھیلانا، ہمارے ملک کے اندر ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے۔ لیکن یہاں ہم نے فیصلہ کر لیا، جو بھی افغانستان کے لوگ چاہیں گے ہم ان کو بیک کریں گے، ہم ان سے تعلقات اچھے کریں گے، کیونکہ فیوچر اس سارے خطے کا پاکستان اور افغانستان کی ریلیشن شپ، کوآپریشن، تجارت میں ہے۔ اور یہ جو 40 سال افغانستان میں انتشار ہوا اور ہمارے یہ سارے قبائلی علاقہ جو بارڈر کر رہا تھا افغانستان کے ساتھ، ادھر جو تباہی مچی، اس کا حل ہی صرف ایک ہے کہ ہمارے تعلقات اچھے ہوں، تجارت ہو، اور تجارت سے یہ سارے علاقے کے اندر پھر سے خوشحالی آ سکتی ہے، لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پاکستان نے گستاخانہ خاکوں کے معاملے پر فرانسیسی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر لیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے واضح کر دیا کہ گستاخانہ خاکوں کے اشاعت کسی صورت برداشت نہیں۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ رسالت کسی صورت قابل قبول نہیں، پاکستان نے فرانس سمیت دنیا پر واضح کر دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے بیان میں دو ٹوک انداز میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ گستاخانہ خاکوں سے پوری دنیا میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ فی الفور نفرت انگیز بیانیے کا نوٹس لے۔ نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں، اس کے نتائج شدید ہوں گے۔ فرانسیسی صدر کے غیر ذمہ دارانہ بیانات نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں مسلمانوں کی دل آزاری کا کسی کو حق نہیں۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کچھ عرصہ قبل چارلی ہیبڈو نے گستاخانہ خاکے شائع کیے۔ فرانسیسی اخبار کی ناپاک جسارت پر شدید احتجاج اور مذمت کی ہے۔ کبھی قرآن پاک کو شہید کرنے کے واقعات سامنے آتے ہیں۔ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں اسلامو فوبیا کے خلاف آواز اٹھائی۔ وزیر اعظم نے بانی فیس بک سے اسلام مخالف مواد روکنے کا کہا۔ اسلامو فوبیا کی روک تھام کے لیے پاکستان کے اقدامات کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ OIC کے آئندہ اجلاس میں جامع قرارداد پیش کی جائے گی۔ 15 مارچ اسلامو فوبیا کے خلاف عالمی دن کے طور پر طے کرنے کی تجویز دیں گے۔ دفتر خارجہ میں آج دوپہر فرانسیسی سفیر کو طلب کیا جائے گا۔ فرانسیسی سفیر مارک بریٹی سے اسلام مخالف بیان پر احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا۔ فرانسیسی سفیر مارک بریٹی کو ایک احتجاجی مراسلہ بھی حوالے کیا جائے گا۔ ان شرازی سے تفصیلات جانیں گے، بتائیے گا۔ جی دیکھیں، بالکل جو فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی ایک بار پھر حکومتی سرپرستی میں جو احساس کی جا رہی ہے، اس حوالے سے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان کا سخت بیان آنے کے بعد اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے سخت اسٹانس دینے کے بعد آج ممکنہ طور پہ فرانسیسی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کیا جائے گا اور فرانسیسی سفیر سے اس معاملے پہ شدید احتجاج کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آج دوپہر جب فرانسیسی سفیر کو طلب کیا جائے گا تو ان کے حوالے ایک احتجاجی مراسلہ بھی کیا جائے گا۔ فرانسیسی سفیر سے توہین آمیز گستاخانہ خاکوں، اسلامو فوبیا، اسلام مخالف صدارتی بیان پر دو ٹوک موقف اختیار کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ ہم شرازی۔ فرانس میں بڑھتے اسلاموفوبیا اور ایک بار پھر گستاخانہ خاکوں کے خلاف شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ سیاسی سطح پر بھرپور مذمت کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے فیس بک سے گستاخانہ مواد ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ فرانسیسی صدر کے رویے پر بھی افسوس کا اظہار کیا۔
اسلام اور خاتم المرسلین کی شان میں گستاخی ہوئی تو وزیر اعظم خود میدان میں آ گئے۔ عمران خان نے فیس بک کے بانی کو خط لکھ دیا جس میں صاف اور واضح الفاظ میں اسلام مخالف مواد پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ فیس بک کے بانی کو لکھے گئے خط میں وزیر اعظم نے ہولوکاسٹ پر تنقید اور پھر اس پر عائد پابندی کا حوالہ دیا، اقدام کو سراہا اور کہا اسی مثال کو اپناتے ہوئے اسلام مخالف مواد پر بھی ایسے ہی اقدامات کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم اس سے پہلے ٹویٹ میں بھی گستاخانہ خاکوں کی اشاعت پر بھرپور رد عمل دے چکے ہیں اور کہا کہ جہالت پر مبنی بیانات نفرت، اسلاموفوبیا اور انتہا پسندی کو فروغ دیں گے۔ لیڈر کی پہچان لوگوں کو متحد کرنا ہے، جیسا نیلسن منڈیلا نے کیا۔ فرانسیسی صدر کو دنیا کو تقسیم کرنے کے بجائے معاملات کو حل کرنا چاہیے تھا۔ میکرون نے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا۔ توہین آمیز خاکوں کے ذریعے اسلام پر حملے لا علمی کا نتیجہ ہیں۔ عمران خان نے عالمی برادری سے سوال کیا کہ کیا دنیا چاہتی ہے اور ضرورت ہے کہ لوگوں میں مزید تقسیم ہو؟ صدر عارف الوی، وفاقی وزراء شبلی فراز، فواد چودھری، مراد سعید، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور فضل الرحمان سمیت سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے بھی فرانس میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف نفرت اور غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ توہین امیز خاکوں کے منظر عام پر آنے کے بعد مسلم دنیا میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ مسلم امہ نے فرانس کے خلاف سب سے اہم قدم اٹھا لیا۔ کویت، قطر، اردن، ترکی، فلسطین سمیت کئی مسلم ممالک فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ شام اور چیچنیا کے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اظہار عقیدت پیش کرنے کے لیے سڑکوں پہ نکل آئے۔ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان بھی قربان ہے۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کے اشاعت اور فرانسیسی حکومت کے اسلام مخالف رویے پر دنیا بھر کے مسلمان ایک ہو گئے۔ مشرق و وسطی کے کئی ممالک میں فرانسیسی مصنوعات کی بائیکاٹ کی مہم چل پڑی۔ کویت، قطر، اردن، فلسطین سمیت کئی مسلم ممالک فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ مصر کے صوبے کے معروف شاپنگ سینٹر سے فرانسیسی اشیاء ہٹا دی گئیں۔ ترکی اور کویت میں سپر سٹورز مالکان اور تاجروں نے فرانسیسی مصنوعات سٹور سے ہٹا دی ہیں۔ اردن کے دارالحکومت عمان میں تاجروں نے فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا۔ فلسطینی شہر الخلیل اور غزہ میں فرانسیسی صدر کے خلاف احتجاج کے دوران فرانسیسی پرچم کو آگ لگا دی گئی۔ شامی شہر تل اویو اور حلب میں شدید احتجاج ہوا۔ مظاہرین نے میکرون کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ شرکا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے نعرے بلند کیے۔ چیچنیا میں لاکھوں مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اظہار عقیدت پیش کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ خبریں ہوں گی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پی ٹی وی پارلیمنٹ حملہ کیس، وزیر اعظم نے بریت کی استدعا کر دی۔ وزیر اعظم کی جانب سے بریت کی درخواست کے ساتھ تحریری دلائل عدالت میں جمع کروائے گئے۔ عبداللہ بابرحمان ایڈوکیٹ نے دلائل انسداد دہشت گردی عدالت میں جمع کروائے۔ پی ٹی وی پارلیمنٹ حملہ کیس، وزیر اعظم نے بریت کی استدعا کر دی۔ وزیر اعظم کی جانب سے بریت کی درخواست کے ساتھ تحریری دلائل عدالت میں جمع کرا دیے گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے اپوزیشن کی کوئٹہ میں شعلہ بیانیوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ قانون کو مطلوب افراد عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ بعض سیاسی جماعتیں مفاد کے لیے عوام کو بھڑکا رہی ہیں۔ ادارے کسی بھی ملک کی بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عمران خان نے ان کے آگے پہلے سر جھکایا، نہ ہی اب جھکائیں گے۔ عادل نے کہا کہ پاپا ڈیڈی بچاؤ موومنٹ اب پاکستان ڈی اسٹیبلائزیشن موومنٹ بن چکی ہے۔ واضح ہو چکا کہ پی ڈی ایم کا بیانیہ ہی ملک کو کمزور کرنے کا بیانیہ ہے۔ مریم، بلاول، مولانا سب نے تقریر کی، لیکن نورانی کے بیان پر کسی نے کچھ نہیں کہا۔ جس طرح مولانا ملک کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ پی ڈی ایم کے جلسے میں اویس نورانی صاحب نے کہا، میں کہتا ہوں کہ پی ڈی ایم جس کو بہت سارے نام دیتے تھے، پپا ڈیڈی موومنٹ، پاکستان ڈاکو موومنٹ، لیکن اب لگتا ہے اصل میں یہ پاکستان ڈی اسٹیبلائز موومنٹ ہے۔ تو شاہ نورانی صاحب نے کل جو بات کی، افسوس کی بات ہے، اور اب تو شک ہو رہا ہے کہ چونکہ وہ گرین کارڈ ہولڈر ہے اور شاید انہوں نے وہ بات کی ہے جو امریکہ چاہتا ہے۔ مولانا صاحب تو امریکہ میں تنقید کر رہے تھے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں انہوں نے جو بات کی اس کے اندر وہ سب شامل لگے۔ جب وہ بات کر رہے تھے، مریم نواز صاحبہ گردن ہلا رہی تھی اپنا، انہوں نے اس کے بعد تقریر کی، اس کی مذمت نہیں کی۔ بلاول صاحب نے تقریر کی، مذمت نہیں کی۔ مولانا صاحب نے تقریر کی، مذمت نہیں کی۔ ایک تو ان کو اسی وقت روک دینا چاہیے تھا۔ یہ وہ بات ہے جو میں کہہ تو نہیں سکتا کہ یہ شاید یہ نیریٹو شاہ اویس نورانی نے اور چکزئی صاحب نے
मोदी का नैरेटिव बेचने की कोशिश की है, मोदी का, बीजेपी, आरएसएस का बयानिया। इस्लामी नजरियाती काउंसिल का 3 रोजा अहम इजलास डॉक्टर किबला अयाज की सदारत में शुरू हो गया है। इजलास में 30 नकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। तफसीलात अलमदार बलोच से जानेंगे। अलमदार बताइएगा। जी बिल्कुल अरसलान, इस्लामी नजरियाती काउंसिल का 3 रोजा अहम इजलास जो है वो जारी है। आज कल की सदस्य है वो डॉक्टर किबला अयाज में जो नजरियाती काउंसिल है, इजलास में जो है वो एजेंडे पर गौर किया जाए। इजलास के मुफात जो 30 रुकाती एजेंडा है उसके मुफात में जो हिंदू मंदिर की तामीर का मामला है वो भी जेर गौर आएगा। इस तरह बैनुल मज़ाहिब उस पर भी बात जाएगी। आज आर्डिनेंस का मामला जो है वो भी जेर गौर आएगा। इसमें बात है इस्लामी नजरियाती काउंसिल की बात है वो 3 रोज के अंदर इन तमाम अमूर पर करेगी और उसके बाद जो सितंबर को रात के बाद जो है चेयरमैन डॉक्टर किबला अयाज और मेंबरान के वो तमाम जो 3 रोजा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अलमदार बलोच। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। कोरोना के बढ़ते केसेस के सबब इस्लामाबाद की 10 मजीद गलियों को सील कर दिया गया। वजारत सेहत ने वाजे किया अगर SOPs रौंदे गए तो स्मार्ट लॉकडाउन को वुसअत दी जाएगी। मजीद जानेंगे सज्जाद काज़मी से। सज्जाद बताइएगा। बिल्कुल, कोरोना के केसेस के आने का सिलसिला जारी है जिसके बायस इस्लामाबाद की 10 मजीद गलियां जो है इनको सील किया जा रहा है। और अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो ये पुलिस एहलकारों की जो बड़ी तादाद है यहाँ पर पहले पहुंची। उन्होंने गली वालों को बताया कि आपकी गली सील की जा रही है तो आप इसके लिए मुतबादिल तौर पर जो है अपने खाने वगैरह का बंदोबस्त करें। इसी तरह अगर देखा जाए तो 10 गलियां जिनमें जो सील की गई उनमें F11-3 की गली नंबर 46 है, F11-2 की गली नंबर 22 है, जबकि I-8-2 की गली नंबर 58, I-8-3 की गली नंबर 57 और I-8-4 की गली नंबर 91 है जो कि सील की जा रही है। और I-10-2 गली नंबर 12, G-11-2 गली नंबर 33 भी जो है वो सील की जा रही है। इसी तरह देखा जाए G-6-2 गली नंबर 35 को भी जो है इस वक्त सील किया जा रहा है। मिडिल टाउन ब्लॉक D की गली नंबर 10 है और पाकिस्तान टाउन फेज 1 की गली नंबर 30 भी जो है उसको भी सील किया जा रहा है। और ये कहना है वजारत सेहत का भी कि मजीद अगर केसेस आते हैं तो मजीद हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। इस वक्त फिलहाल तो ये गलियां सील की जा रही हैं। इसी तरह जो यहाँ पर मुकम्मल जो है अमल दरामद जो है वो शुरू हो चुका है लॉकडाउन का। और इस वक्त पुलिस के एहलकार जो यहाँ पर मौजूद हैं ड्यूटी के ऊपर वो इसको जो है लॉकडाउन को जो है अमली जामा पहना रहे हैं। और जो गली के जो यहाँ की रहायशी उनको पहले बताया गया था कि आप खाना वगैरह जो है और जरूरी जो चीजें हैं वो ले सकते हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी। मुल्क के 128 अजला में आज से पोलियो मुहिम शुरू हो रही है जिसके दौरान 3 करोड़ से जायद बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलवाए जाएंगे। मुहिम 1 नवंबर तक जारी रहेगी। मुल्क के 128 अजला में आज से पोलियो मुहिम शुरू कर दी गई जिसके दौरान 3 करोड़ से जायद बच्चों को इंसदादे पोलियो के तहत कतरे पिलाए जाएंगे। ये मुहिम 1 नवंबर तक जारी रहेगी। लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन बिलाखिर चल पड़ी। शहरियों के लिए सफरी सहूलियात का आज से पहला रोज है। मजीद सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदे इकलाल हैदर से। इकलाल बताइएगा। जी, लाहौर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का गुज़श्ता रोज तो वज़ीर आला पंजाब ने उसका इफ्तिताह कर दिया था और आज से जो शहरी हैं उनके लिए भी सफरी सहूलियात का आगाज़ कर दिया गया है। और जो शहरी हैं मुख्तलिफ स्टेशन पर बैठकर अपनी मंजिल मकसूद की जानिब रवा दवा है। अभी शहरी जो मैं इस वक्त सेंट्रल स्टेशन अनारकली पर मौजूद हूँ और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सफ़र करते हुए आ रहे हैं। आप बताइएगा किस जगह से सवार हुए थे और यहाँ अनारकली स्टेशन पर उतरे हैं, क्या कहेंगे, कैसा लगा मेट्रो जो ये इस वक्त ऑरेंज लाइन ट्रेन जो चलाई गई है? जनाब, मैं ठोकर न्याज बेग से बैठा हूँ और ये सफ़र बहुत अच्छा था। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था और बेहतरीन किस्म की सहूलियात हैं। जी, शहरी मौजूद थे और पाक चीन दोस्ती को क्रेडिट दे रहे हैं और इनका कहना है कि सफरी सहूलियात बेहतरीन दी जा रही हैं। और क्योंकि जो स्टेशन है तकरीबन हर 1 किलोमीटर के बाद स्टेशन मुख्तलिफ रूट्स पर वाक़ है और 27 किलोमीटर का ये ट्रैक है जहाँ से शहरी जो है मुख्तलिफ शहर के इलाकों से होता हुआ जो है गुजर रहा है। और शहरी जो है इसमें सिर्फ 40 रुपये इसका टिकट रखा गया है। किसी भी स्टेशन से बैठेंगे तो वो सिर्फ 40 रुपये ही देंगे और शहरी भी खासे खुश दिखाई दे रहे हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया इजलाल हैदर। कराची में सड़कों के बाद अब फ्लाईओवर भी टूट फूट का शिकार होने लगे। शहर का तवील पुल लियाकताबाद फ्लाईओवर ज़बूहाली का शिकार है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहिद एजाज लियाकताबाद फ्लाईओवर पर मौजूद हैं। शाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची के अंदर जो सड़कें जो टूट फूट का शिकार थी, लेकिन अब एक गमगीन मसला सामने ये आया है कि यहाँ पर जो है लियाकताबाद का फ्लाईओवर जो है ये भी टूट फूट का शिकार है।
जैसे कि मेरा कैमरामैन असगर आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर ट्रैफिक के साथ साथ जो है यहाँ पर जो रोड की जो हालत है और यहाँ पर जो इस वक्त ये बहुत शुक्रिया शाहिद एजाज तफसीलात से आगाह करते हैं। मुल्तान में 29वीं सालाना मिलाद रैली में हजारों अफराद शरीक हुए। रैली के शुरका के लिए मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबालिया कैंप्स भी लगाए गए थे। रिपोर्ट करेंगे अहमद काशिफ। मुबारक रबीउल अव्वल की मुनासबत से आका दो जहां सरवर कौनैन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के इस्तकबाल के लिए मिलाद रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है विलादत का दिन है, तो उसको जो है बड़ी खुशी से हम दिल से उसको सेलिब्रेट करते हैं और बहुत खुशी होती है। हमारे साथ बच्चे भी हैं। आका की आमद मरहबा। रैली में शरीक अफराद ने रबीउल अव्वल की मुनासबत से लिबास ज़ेब तन कर रखे थे, जबकि बच्चे भी अपनी नबी की विलादत की खुशियां मनाने के लिए काफी पुरजोश दिखाई दे रहे थे। हमारी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस अमल को कबूल मंजूर फरमाए। हमें रसूल। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।